بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فليس له وليا مرشدا. الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. انتہائی معزز خواتین و حضرات، نوجوان بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن حکیم کی تفہیم، سمجھ اور غور و فکر کے سلسلے کے آج 10واں حصہ، انہیں قرآن حکیم کا 10ویں پارہ کے اہم نکات کو ہم آج کے دورہ تفسیر قرآن میں لیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کی اس حصے کی بھی ہمیں فہم، ادائیگی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. 10واں پارہ بھی 2 حصوں پر مشتمل ہے. انہیں سورہ انفال کا آخری حصہ اور سورہ توبہ کا ابتدائی حصہ اس میں شامل ہے. سورہ انفال کے موضوعات جیسے چلے آ رہے ہیں کہ غزوہ بدر کے بعد اس کے نتائج اور اسلامی تحریک اور اسلامی اجتماعیت، مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کے اثرات اور جو سوالات پیدا ہوئے، جو مسائل پیدا ہوئے، فتح کے نتیجے میں نئے مسئلے سامنے آئے، اس کے حل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال میں رہنمائی فرمائی. 10ویں پارے کا آغاز آیت نمبر 41 سے ہوتا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کے شروع میں تو صرف یہ فرمایا کہ انفال مالی غنیمتیں صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہے. مومن، مسلمان اور مجاہد وہ مال غنیمت کے لیے کسی طرح کی کوئی کاوش سر انجام نہیں دیتا. دنیا کی کسی مفاد کے لیے وہ اپنی محنت نہیں کرتا، بلکہ مومن، مسلمان، مجاہد، معاہد کہ تمام جد و جہد، چاہے وہ قتال فی سبیل اللہ کی ہو، چاہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کی ہو، یا اعلاء کلمت اللہ یا اقامت دین کے جد و جہد کے سلسلے میں کسی بھی مرحلے کی کوئی ذمہ داری وہ سر انجام دیتا ہے تو صرف اس لیے کہ اللہ کے حکم کی تابعداری ہو اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے وہ کچھ نیکی کے کام سر انجام دے سکے. تو قتال فی سبیل اللہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عائد کیے ہوئے فرائض میں سے اہم فریضہ ہے جو ایک مسلمان سر انجام دیتا ہے اپنی اجتماعیت کے ساتھ مل کر. جب بدر میں اس فریضے کو سر انجام دیا گیا نبی مہرباں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، تو اس کے بعد ایک طرف شہداء، دوسری طرف قیدی پکڑے گئے، تیسری طرف مال غنیمت حاصل کیا گیا. اب اس مال غنیمت کا کیا کیا جائے؟ قرآن حکیم نے پہلے رونمائی آیت سورت کے شروع میں یہ کی کہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. سب لوگ اس پہ مطمئن، اور اس بات نے جاہلیت کے وہ تمام اصول اور فارمولوں کو توڑ دیا جس کے تحت لوگ مال غنیمت، قتل و غارت گیری میں اپنے مفادات کے اصول کے لیے جایا کرتے تھے. لہذا یہ امیدیں اور آرزویں ہی ختم کر دی. اب جا کر 10ویں پارے کے آغاز آیت نمبر 41 میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو مال غنیمت کی تقسیم یوں ہوگی
کہ اس کا 5واں حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں، قریبی رشتہ داروں، مساکین اور مسافروں کے لیے ہوگا، اور بقیہ 4 حصے یعنی 1/5 ان سرکاری مدات میں خرچ ہوگا، اور بقیہ پورا کا پورا مجاہدین میں تقسیم ہوگا۔ یہ تقسیم ایک عجیب نوعیت کی تھی۔ اس سے پہلے زیادہ تر حصہ تو کمانڈر ان چیف کو چلا جاتا تھا یا ریاست اور حکومت کو چلا جاتا، لیکن یہاں غور کی بات یہ ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعلیمات کہ حاصل ہونے والے فوائد میں آپ کا حصہ 5واں، اور وہ 5واں بھی آپ کا نہیں بلکہ وہ تمام اقربا میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، مسافروں میں تقسیم ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بھی خرچ ہوتا کہاں تھا؟ امت کے مسکین کمزور لوگ، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہی خرچ ہو جاتا۔ آپ کے ازواج مطہرات، آپ کے اہل بیت پہ خرچ ہونے والا حصہ یہ تھا، لیکن یہ اتنا بھی نہیں تھا کہ یہ بچا رہتا اور جس کے نتیجے میں ایک سرمایہ دارانہ امپائر کی ریاست یا خاندان وجود میں آ جاتا۔ دنیا بھر کے لیڈر فوائد سمیٹتے ہیں اپنی ذات اور اپنے خاندان تک۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے وہ قائد ہیں جنہوں نے دنیا کی مفادات کو اپنے خاندان کے لیے روکا اور فرمایا صدقات آل محمد صدقات استعمال نہیں کریں گے، ورنہ اگر صدقات آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز قرار دیے جاتے، اہل بیت کے لیے جائز قرار دیے جاتے، تو کس شخص کا دل چاہتا کہ وہ اہل بیت کے علاوہ، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو صدقہ دیتا؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور عملاً اس بات کو لاگو کیا کہ ہم اتنے کچھ حاصل کریں گے کہ بس زندگی گزر جائے، لیکن صدقات استعمال نہیں کریں گے۔ اس طرح مال غنیمت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ 5واں، اور اس 5ویں میں بھی اس ملت کے آپ کے قریبی رشتہ دار، یتیم، مسکین اور مسافروں کو شریک کرا۔ اس سے ایک اصول یہ نکلتا ہے کہ اسلامی ریاست کے قیام کے نتیجے میں خاندانی بادشاہت وجود میں نہیں آتی۔ جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اپنے خاندان کی بادشاہت قائم نہیں کی، اپنی نسلی بادشاہت قائم نہیں کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب کچھ بھی اس امت پہ خرچ کیا اور لگایا۔ یہ تصور، یہ طریقہ رہتی دنیا تک کے لیے رہنمائی کا ایک علامت بن کر رہ گیا کہ ایسے حکمران جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے ہو، وہ اپنی ذات سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ یہی خلفائے راشدین کا طر امتیاز ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ابن عفان، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، یہ سب کے سب اپنی ذات سے بالاتر ہو کر اجتماعیت کے لیے، اسلامی معاشرے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگاتے رہے، دوسروں کو فائدے پہنچاتے رہے، اس لیے کہ یہی تربیت، یہی طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ تو اپنی ذات پہ اجتماعیت اور دوسروں کو ترجیح دینا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ ہے جو میرے اور آپ کے لیے بھی نمونہ عمل ہے کہ ہم اجتماعیت میں اپنے مفادات کو اولیت دیتے ہیں یا دوسروں کو اولیت اور ترجیح دیتے ہیں۔ قرآن حکیم سورہ انفال میں آیت نمبر 45 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ۔ سورہ انفال آیت نمبر 45 اور 46 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کا فارمولہ بتایا اور اللہ کی مدد کے
4 طریقے بتائے اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید کیسے حاصل ہوتی ہے۔ اب قرآن حکیم نے جو فارمولہ، جو اصول، جو طریقہ حق بتایا، اس کا مقصود صرف اولین مسلمان نہیں بلکہ آج تک انہیں میرے اور آپ سمیت مسلمانوں کی کامیابی کے لیے جو فارمولہ قرآن نے عنایت کیا ہے وہ 4 نکات پر مشتمل ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 45 اور 46 یہ رہنمائی دیتی۔ نمبر 1، اے ایمان والو، جب دشمن سے مقابلے درپیش ہو، جب مقابل ہو، جب مقابلے میں ہو، جب معرکے کا حصہ ہو تو فثبتو، ثابت قدمی اختیار کرو۔ ثابت قدم رہنا دشمن کے مقابل میں، اللہ کے دشمن کے مقابل میں، دین کے دشمن کے مقابلے میں، یہ ثابت قدمی کا تصور ہمارے ہاں ادھورا ہو جاتا ہے جب ہم سمجھتے ہیں کہ دشمن کا مقابلہ تو فوجی کرتے ہیں، ہتھیار لے کر وہاں کھڑے رہتے ہیں، لڑائی کریں گے اور جب لڑائی ہوگی تو مجاہدین جیتیں گے، مجاہد ثابت قدم رہیں گے۔ قرآن حکیم جب مقابل کے ساتھ، اذا لقیتم فئۃ، جب کسی گروہ کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو اور تم ٹکرا جاؤ تو تم نے ثابت قدم رہنا ہے۔ اب سوال یہ کہ ہر وقت کس کے ساتھ ہم مقابلے میں ہوتے ہیں؟ نمبر 1، ہم ہر وقت اپنے نفس کے ان اشاروں کے مقابلے میں ہوتا ہے جو شیطانی تصورات و احساسات یا شیطان کی وسوسوں کے نتیجے میں آتے ہیں۔ نمبر 2، پھر اجتماعی لحاظ سے ہم مجموعی لحاظ سے اللہ کی نافرمانی، اللہ کے بغاوت، اللہ سے ہٹ کر انسانوں نے خود اپنے لیے جو نظام زندگی متعین کیا ہے، اس سرمایہ دارانہ زندگی کے مقابلے میں ہم کڑے ہیں۔ تو جو لوگ کڑے نہیں ہیں ان کو کڑا ہونا ہے، اور جو لوگ کڑے ہو جائے ان کو ثابت قدم رہنا ہے۔ یہ ثابت قدمی پر جزوی نہیں ہوتی۔ دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمی کا مطلب ہے دشمن کے عقائد، دشمن کے نظریات، دشمن کے طریقہ کار، ان سب کے مقابلے میں کڑا ہونا ہے۔ ہر اس چیز کی نفی کرنی ہے جو اس تہذیبی باطل نے اس وقت انسانیت پہ طاری کی ہوئی ہے، چاہے وہ زندگی کی کسی بھی دائرے میں ہو۔ اس لیے قرآن حکیم نے فرمایا کہ جب مقابل ہو تو ثابت قدمی اختیار کرو۔ اب ثابت قدمی کے لیے بنیادیں چاہیے ہوتی ہے۔ مسلمان ثابت قدم کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ نمبر 1، اپنے مستحکم عقیدے کی بنیاد پر، اور اس کی میں 3 بنیادیں اصول ثلاثہ کی بتا رہا ہوں، قرآن، توحید، رسالت اور آخرت۔ اپنے اس عقیدے کے ساتھ غیر مشکوک وابستگی کہ کسی طرح کے تردد کے بغیر، اس اپنے نظریے عقیدے کا 100% الحق ہونے کا یقین، ایمان اس کا نام ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ذرائع چاہیے مقابلے کے لیے اسے اختیار کرنا۔ تو ثابت قدمی جسماناً بھی، ذہناً بھی، یہ پہلا درجہ ہے۔ نمبر 2، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا کثرت سے ذکر، اور ذکر الہی کے تمام ذرائع مطلوب ہے۔ ذکر زبان سے بھی ہو، ذکر لسانی، یعنی زبان سے بھی ورد اذکار جاری ہو، اور اپنے بدن کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں لگا لینا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دشمن سے مقابلہ ہے، وقت ہے لڑائی کا، اور اس وقت کوئی شخص قرآن حکیم کی تلاوت کھول کر بیٹھ جائے کہ نہیں میں ذرا تھوڑی سی تلاوت کر لوں۔ ثابت قدمی اور اللہ کے ذکر کا مطلب یہ کہ جس وقت مارکے میں جس طرح کا کردار ادا کرنا مطلوب ہے، اس وہی کردار اس وقت ادا کیا جائے۔ اور اللہ کے ذکر کا مطلب ہے ہر وقت ذہن، دل اور دماغ کے اندر اللہ کی یاد رہے کہ میرا مقصد وجود اور میری حیثیت اللہ تبارک و تعالی کا مقام و مرتبہ، اللہ نے میری جو ذمہ داری عائد کی وہ مجھے یاد رہے۔ یہ ہے اصل میں ذکر کا فائدہ۔ اب ذکر کی جتنے اقسام ہیں، تمام مراسم عبودیت، تمام طرق ہائے عبادت، یہ سب ذکر کے طریقے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو بھی ذکر ہے، تلاوت کرتے تو بھی ذکر ہے،
حج کرتے تو بھی، روزہ رکھتے تو بھی. اگر ہم دین کا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ ذکر ہے اور وہ عبادت ہے. چاہے ہم کسی کو درس قرآن کے لیے بلاتے ہو تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. لیکن یہ تمام سب طریقے اس بات کے پابند ہے کہ مقصود اللہ کی ذات، اللہ کی رضا اور اللہ کی دین کی بالادستی ہو. تو دوسرا ذریعہ کامیابی کا ہے اللہ کی یاد، ہر وقت ہر آن. نمبر 3، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہر مرحلے میں. یعنی دین کا کوئی کام کرتے ہوئے بھی خود سے طریقے نہیں بنانے، بلکہ وہی کام دینی ہے، وہی رسول کا طریقہ ہے جو ثابت ہے، جو معلوم ہے. اگر خود سے کوئی طریقہ بنائیں گے تو خود سے ہم نیکی کے تخلیق کرنے کے یا کسی چیز کو نیکی ٹھہرانے کے ذمہ دار نہیں ہیں، نہ یہ کسی کا مقام و مرتبہ ہے. یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کا مقام و مرتبہ ہے کہ انہی نیکیوں کی اطاعت کو اختیار کیا جائے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا. نمبر 4، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم تنازعات کا شکار نہیں ہونا ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکڑ جائے گی، تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہے گی، تمہارا کوئی وزن نہیں رہے گا. آج ہم مسلمانوں کی دنیا میں بے حیثیت ہونے، کمزور ہونے، بین الاقوامی سیاست میں کوئی وزن نہ ہونے، قوموں کی برادریوں میں قوموں میں اپنا کوئی مقام نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان کہیں تو عرب راجواڑوں، ریاستیں تو نہیں، چھوٹے چھوٹے راجواڑوں میں تقسیم ہو گئے اور ہر ایک ریاست اپنے مفادات کے لیے دوسروں کو قربان کر دے. اگر آج بھی مسلمانوں کی کوئی اجتماعیت موجود ہوتی، ایک مجموعی اجتماعیت جو ایک زندہ متحرک اور ہر جگہ کے مسلمانوں کا ان پر اعتماد ہوتا، یہ عنوان ہے خلافت اسلامیہ کا کہ مسلمان اگر خلافت اسلامیہ قائم رکھتے تو مسلمانوں کا مجموعی وزن اتنا ہوتا کہ انہیں بین الاقوامی دنیا میں ان سے صرف نظر کرنا ممکن نہیں ہوتا. لیکن ہم جب ٹکڑوں میں بٹ گئے، بلکہ بٹا دیے گئے، تقسیم کر دیے گئے، اور جنگ عظیم کے بعد ترکی سلطنت عثمانیہ کے حصے تقسیم کر دیے گئے تو مسلمان اور زیادہ کمزوری کا شکار ہو گئے. اور اس کے بعد بر صغیر جب غلامی میں رہا تو اس کے نتیجے میں بھی کمزوریاں ہوئی. تو مسلمانوں کا اتحاد، مسلمانوں کی یکجہتی، یہ وہ بنیادی فارمولے کا حصہ ہے کہ جب تک یہ نہیں ہوگا تو ہماری حیثیت نہیں بن سکے گی. اس لیے قرآن حکیم نے فرمایا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. اب اس کا حل کیا ہے؟ آخری اصول بتایا، وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ صبر کرتے رہنا. اب صبر کے لیے یہ لازمی ہے کہ مقابلہ ہوگا، کوئی مشقت ہوگی، کوئی پیش قدمی کرنی پڑے گی، تو اس کے لیے صبر اختیار کرے. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ صابرین کا ساتھ ہے. مسلمانوں کی اجتماعیت چاہے بین الاقوامی طور کی ہو یا مقامی سطح کی ہو، یعنی خود مسلمان جہاں جہاں ہیں وہ آپس میں بھی ایک ہو ہر لحاظ سے، اور پورے مسلمان مل کر بھی ایک قوت بنے. یہ 4 نکاتی فارمولہ سورہ انفال کی آیت نمبر 45 اور 46 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا. قرآن حکیم سورہ انفال کی آیت نمبر 50 اور 51 میں ایک اور اہم رہنمائی ارشاد فرماتا ہے. قرآن حکیم نے فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِالظَّلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. قرآن حکیم کی یہ آیت بہت اہم رہنمائی دینے والی ہے کہ اگر آپ اس وقت جب کافروں کی روح قبض ہوتی ہے، فرشتے ان کی جان لیتے ہیں، آپ دیکھیں تو کیا کرتے ہیں فرشتے؟ یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے ان کے چہرے اور پہ مارتے رہتے ہیں، ان کو سزا دے رہے ہوتے ہیں.
وذوقوا عذاب الحریق، اور پھر انہیں کہا جاتا ہے کہ اب یہ آگ والی عذاب چکھ لو، آگ کی سزا چکھ لو۔ قرآن کی مجھے بتاتا ہے ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس لیے کہ تم نے جو کچھ آگے بھیجا تھا، تمہارے کرتوت جو تھے وہ یہ تھے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ قرآن حکیم کی اس آیت میں ایک اہم معاشرتی مسئلے کی رہنمائی ہے، جو دراصل احساس ذمہ داری اور تربیت کا ایک عنوان بھی ہے۔ اسلام کا تصور جزا اور سزا کا یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے عبادات سے، اللہ کے احکامات سے رخ موڑتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تادیب فرماتا ہے۔ جیسے کہ قرآن حکیم نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتے ہیں تو ہم ان کی زندگی تنگ کر دیں گے، اور قیامت کے دن وہ اندھے کر کے اٹھائے جائیں گے۔ معیشتاً ضنکا، یہ معاشی زندگی ان کی تنگ کر دی جاتی ہے۔ گویا معاشیات کی کمی کی، تنگی کی، پریشانی کی ایک وجہ اللہ سے دوری، اللہ کے احکامات سے دوری ہے۔ اس کے جو مراحل ہے اس تعذیب کے، اس سزاؤں کے، وہ ایک تو انسانی کے اس زندگی میں بھی اللہ تبارک و تعالی تعذیبات کرتا ہے تاکہ لوگ نیکی کی طرف، اچائی کی طرف پلٹ آئے، تاکہ تھوڑا سا احساس ہو۔ اس لیے کہ انسان جب مشکل ہوتا ہے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے اپنا جائزہ لیتا ہے۔ عیش میں یاد خدائی عموماً کم رہ جاتی ہے، طیش میں بھی یاد خدا کم پڑ جاتا ہے۔ ان دونوں موقعوں کے علاوہ جب پریشانی کی یا ایزی حالت ہوتی ہے تو اس وقت ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے قریب ہے یا دور ہے۔ اب جب ہم اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا، پھر اس کے بعد قیامت سے پہلے کی دنیا، یعنی ہمارا 3 ادوار ہے۔ ایک ہے ہماری یہ دنیا جس میں ہم پیدا ہوتے ہیں، اور پھر جب جب جس کی موت مقرر ہوتی ہے تو وفات پا جاتا ہے۔ ایک دور ہماری موت سے شروع ہوتا ہے اور یہ وقوع قیامت تک جاری رہے گا، جسے کبھی عالم برزخ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور کبھی ہم اسے عالم قبر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ قرآن حکیم کی یہ آیت اس پہلو کی وضاحت کرتی ہے، اور جو اب ہمارے معاشرے میں کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ عذاب قبر نہیں ہے، یا عذاب قبر اسلامی تصور نہیں ہے، یا عذاب قبر پر مختلف عقلی دلائل سے اعتراضات کرنے لگے، یا نقلی دلائل سے اعتراضات کرنے لگے کہ ابھی تو قیامت میں فیصلہ ہوا ہی نہیں ہے، تو قبل از قیامت کیسے کسی کو سزا مل رہی ہے۔ قرآن حکیم کی یہ آیت نمبر 50 اس کی وضاحت کرتی ہے کہ دراصل اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے تو اس وقت بھی سزا دے رہے ہوتے ہیں جب فرشتے ان سے روح قبض کرتے ہیں۔ اذ یتوفی الذین کفروا، جب کافروں کی روح فرشتے قبض کرتے ہیں تو یضربون وجوہہم، اس وقت وہ مارتے ہیں۔ اور قرآن حکیم جگہ جگہ اس کی وضاحت کرتا ہے کہ فرشتے یہ روح کتنی سختی سے قبض کرتے ہیں۔ قرآن حکیم عذاب قبر کی دونوں کیفیات کو ذکر کرتا ہے۔ انسان کے لیے قرآن حکیم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص وفات پاتا ہے، اذا اماتہ فاقبرہ، قرآن حکیم نے فرمایا جب بھی کوئی شخص موت سے دوچار ہوتا ہے تو اس کی قبر کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ غلط فہمی شاید ہے کہ قبر سے مراد ہم وہ مخصوص سائز کا گڑھا مراد لیتے ہیں، جو کہ عمومی مسنون طریقہ ہے تدفین کا، لیکن ہر انسان کو تدفین میسر نہیں آتا، کبھی پانی میں ڈوب جاتے ہیں، کبھی کسی دھماکے میں اڑ جاتے ہیں۔ تو موت کی جو بھی کیفیت ہوتی ہے، موت کے بعد والی زندگی قبر کی زندگی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کو عطا کرتا ہے۔ پھر قبر کی زندگی جاری رہتی ہے، یہاں تک کہ قرآن حکیم ہر ایک کے لیے کہتا ہے کہ ہم وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ،
جب قبروں کو کھول دیا جائے گا اور سب لوگ قبروں سے نکلے. اب یہاں بھی قبر سے مراد وہ بھی ہے جو کہیں پر ڈوب گیا تھا، لاش نہیں مل سکی، وہ بھی ہے جو کہیں پر لاش جنگل میں کھو گئی، اور یا کوئی آگ لگنے کے نتیجے میں، دھماکے کے نتیجے میں تدفین ممکن نہیں ہو سکی. یعنی جس غلط فہمی کو رفع کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ قبر سے مراد کوئی مخصوص گڑھا نہیں ہے، بلکہ موت کے فوراً بعد کی شروع ہونے والی زندگی اور قیامت کے لیے دوبارہ حشر کے لیے اٹھ کھڑے ہونے والے دن تک کی زندگی، چاہے اس کو عالم برزخ کہے یا قبر کی زندگی کہے. تو موت کے ساتھ ہی ان کی یہ کیفیت شروع ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ عذاب قبر سے محفوظ رہنے کی دعا کرنی چاہیے، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ عذاب قبر سے دعا مانگی تھی. قرآن حکیم آخری لفظ استعمال کرتا ہے، اور یہ بڑا اہم ہے کہ قرآن حکیم نے فرمایا کہ اس سزاؤں کے اندر، ان غلطیوں کے جو تنبیہات ہوں گی، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی ظلم نہیں کرتا کسی کے ساتھ. جو لفظ قرآن حکیم نے استعمال کیا آیت نمبر 51 میں، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، کہ اللہ ظالموں پر مبالغے کا صیغہ استعمال کیا، بہت زیادہ ظالم نہیں ہے. کیا اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ اللہ بہت ظالم نہیں ہے؟ تو کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ تھوڑا سا ظلم کرتے ہیں؟ تو عربی ادب کے لحاظ سے بلاغت کے اس اصول کو سمجھنا چاہیے کہ جب مبالغے میں نفی ہو، یعنی مبالغے کی نفی ہو کہ لیس بظلام، تو اس سے مطلوب ہے نفی میں مبالغہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی طرح کا کوئی بھی ظلم کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی نہیں کرتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہی نہیں ہے. اور اس کی ایک اور پہلو سے بھی وضاحت ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر صفت صفت کمال کی ہے. اللہ رازق ہے تو صرف رازق نہیں، بلکہ سب سے بڑا رازق ہے، سب سے زیادہ رزق دینے والا ہے، اور رزق میں اتنی کشادگی ہے کہ جو مخالف ہے اس کو بھی دیتا ہے. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم تو تھوڑی دیر کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے، اور رحیم رحمت کا وہ درجہ کہ اس سے بالاتر رحمت کا درجہ نہیں ہو. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے، ہدایت کا، رہنمائی کا سامان بہم پہنچاتا ہے، تو وہ بھی انتہا کر دیتا ہے. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت میں ظلم کی صفت ہوتی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی کمال درجے کے ہوتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ صفت ہے ہی نہیں، اور اسے ہم ان صفات میں شمار کرتے ہیں جو منزہ کرنا مقصود ہوتا ہے. جب ہم اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں تو قرآن حکیم جگہ جگہ ان الفاظ کی نفی کرتا ہے جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں پائے جاتے. اور یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ کمال کے تمام صفات، اچھائیوں کے تمام صفات کا مجموعہ وہ ذات واجب الوجود ہے، اور کمتری کی، کمزوری کی، لوز پوائنٹ کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات میں نہیں پایا جاتا. قرآن حکیم سورہ انفال کی آیت نمبر 60 اور 61 میں مسلمانوں کی زندگی کے اہم ترین مرحلے میں، جسے ہم بین الاقوامی قانون سے تعبیر کرتے ہیں، انٹرنیشنل لا آف اسلام، اسلام کا بین الاقوامی قانون، اور اس بین الاقوامی قانون کے بھی دو حصے ہوتے ہیں. ایک عام حالات میں بین الاقوامی قانون کے دفعات کیا ہوں گے، پڑوس ریاستوں سے اسلامی ریاست کے تعلقات کی نوعیتیں کیا ہوں گی، اور دشمن ریاستوں سے تعلقات کی نوعیتیں کیا ہوں گی. ایک تیسری قسم کی ریاستیں وہ ہوں گی پڑوس یا دور والی کہ جو ہے تو غیر اسلامی ریاستیں لیکن ان کے ساتھ مسلمانوں کا کوئی معاہدہ ہے. تو قرآن حکیم سورہ انفال میں اس پہلو سے بھی رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں آنے کا مطلب یہ تھا
کہ مسلمانوں نے اقامت دین کے لیے ایک روئے زمین حاصل کر لی. وہ دین جس کے ہم علمبردار تھے ہے، اس دین عملاً وہ ایک روئے زمین، ایک خطہ ارضی پر قائم ہے. لہذا اب وہ ایک ریاستی حیثیت رکھنے کے لحاظ سے اس کے دوست دشمن ریاستیں ہوں گی، کچھ معاہد ریاستیں ہوں گی، تو قانونی جنگ کیا ہوگا، صلح کی بنیادیں کیا ہوں گی. اس سے ہماری ایک اور رہنمائی ملتی ہے کہ قرآن حکیم گویا ہمیں صرف عبادات کا طریقہ نہیں بتاتا، بلکہ قرآن حکیم ہمیں ریاستی قوانین بھی بتاتا ہے. تو قرآن حکیم نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ تم جس اسلامی ریاست کے ذمہ دار ہو، چاہے شہری کی حیثیت سے ہو، چاہے ریاست کے درمیانی درجے کی ذمہ داروں کی حیثیت سے ہو، یا ریاست کے حکمران کے طور پر ہو، یعنی خلیفہ کی حیثیت سے ہو، خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے ہو، جس بھی حیثیت سے ہو، ہر حیثیت سے تم ذمہ دار ہو، تو ہر ایک کو اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا. تو قرآن حکیم نے فرمایا کہ پہلا کام تو یہ ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ دشمن کے مقابلے میں تم نے کمزور نہیں بننا ہے، تم نے تیاری کرنی ہے. اور یہ تیاری کے حدود کیا ہوں گے؟ مَسْتَطَعْتُم، مقدور بر، جتنے تمہارے لیے استطاعت ممکن ہے تم تیاری کرو گے، دشمن کے مقابلے میں تیار رہو گے. اور اس کے لیے آسان سا محاورہ ہم استعمال کرتے ہیں کہ جو لوگ جنگ میں گھوڑے پالتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، بلکہ کامیابی کے لیے یہ لازمی ہے کہ جنگ سے پہلے گھوڑے پالے جائیں اور پھر جنگ میں وہ استعمال ہوتے ہیں. تو یہاں بھی تیاری پہلے ہوگی، اور بالکل اس فارسی محاورے کے مطابق کہ جو مکہ جنگ کے بعد یاد آئے اسے اپنے منہ پہ مار ڈالنا چاہیے. تو جنگ سے پہلے جنگ کی تیاری، یعنی جہاد کی تیاری، یعنی مسلمانوں کے ہر لحاظ سے مضبوطی، یہ حکم پہلے حصے کا ہے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، اور اس تیاری میں علمی تیاری بھی شامل ہے، جسمانی تیاری بھی شامل ہے، علوم و فنون کے اندر جو ضروریات ہے وہ بھی شامل ہے، اور عقائد و نظریات کے لحاظ سے جو پختگی مطلوب ہے وہ بھی شامل ہے. اور دشمن کے نظریات کو جاننا، دشمن کے نظریات کو سمجھنا، دشمن کی آئیڈیالوجی کا دلائل اور براہین کی دنیا میں مقابلہ کرنا، وہ بھی اس میں شامل ہے. یعنی صرف یہ کافی نہیں ہے کہ دشمن کے گن کے مقابلے میں آپ کے پاس گن ہو، دشمن کے ٹینک کے مقابلے میں آپ کے پاس ٹینک ہو، دشمن کے ایٹم بم کے مقابلے میں آپ کے پاس ایٹم بم ہو، بلکہ دشمن کا نظریہ اگر شرک کا ہے، کفر کا ہے، اور اس کی جدید شکل سرمایہ داری کی ہے، تو آپ کو اس نظریے سے پوری وابستگی، اس کا علم، اس کی کمزوریاں، اس کی انسان دشمنی اور اسلامک آئیڈیالوجی کے اس کے مقابلے میں کامیابی، انسانوں کی دنیا اور آخرت کے لیے موضوع اور بہتر ہونے کے آپ کے پاس دلائل، اس پورے سے آپ آگاہ ہو. تو ہم بالعموم اس آیت کو محدود کر لیتے ہیں صرف جنگ کے ساتھ. یقیناً یہ جنگ کے دوران کی رہنمائی کے لیے بھی ہے، اور نظریاتی جنگ، اب جنگ کی ایک قسم تو ہتھیاروں کی ہے اور ایک ہے نظریاتی جنگ. یہاں اس جنگ کے جو خصوصاً میدان جنگ میں ہو، ہتھیاروں کی لڑائی ہو، اس کے لیے قرآن حکیم کچھ مثالیں دیتا ہے. پہلی من قوہ ومن رباط الخیل، یہ ہے مادی اور عسکری تیاری. پھر فرمایا ترہبون بہ عدو اللہ و عدوکم، جس سے تم اللہ اور اپنے دشمنوں کو، یعنی گویا جو اللہ کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، تم چونکہ اللہ کے فرما بردار مخلوق ہو، اللہ کے پیغام کے علم بردار ہو، امین ہو، ذمہ دار ہو، اس لیے لوگ تم سے دشمنی اس بنیاد پر کریں گے. اس کا مطلب ہے یہ مقام بھی حاصل کرنا ہے. اگر ہم اللہ کے ساتھ، یعنی یہ جو ہم اسلامی اجتماعیت کی بات کرتے ہیں، اور یہ جو ہم پاکستان کی اس مخصوص حیثیت کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی بنیاد اسلام ہے، اور اگر اسلام کو اس کی بنیاد نہ رہنے دیا گیا تو پھر اس ملک کے قائم رہنے کی کوئی منطقی بنیاد نہیں بن سکتی. اس لیے
کہ اگر سیکولر ملک بنانا تھا تو سیکولر تو پہلے سے برطانوی ریاست بھی سیکولر تھی اور بھارت بھی ایک سیکولر ریاست، تو پھر تو نہ تو ہندوستان کی آزادی کی بات کرنا مناسب تھا اور نہ پھر اس کے بعد قیام پاکستان کی بات کرنا۔ اور اگر کسی زبان کی بنیاد پر ریاست بنانا تو پھر تو یہ ریاست پاکستان کی بھی کوئی ایک زبان نہیں، تو نہ تو پاکستان کسی زبان کی بنیاد پر ایک ملک رہ سکتا ہے، اس لیے اور نہ پاکستان قوموں کی بنیاد پر کوئی ایک ملک رہ سکتا ہے، اس لیے کہ ہر قوم اور ہر زبان بولنے والوں کے مفادات پھر آپس میں ٹکراتے ہیں۔ تو اس لیے ہم جب پاکستان میں اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں تو دراصل ہم اس ذمہ داری کو پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن، جب تم توحید کے علمبردار ہوں گے، جب تم اسلامی پاکستان کے علمبردار ہوں گے تو دنیا تمہارے مخالفت کرے گی، اس کے لیے تیاری کا ذکر قرآن حکیم نے فرمایا۔ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللہ یعلمہم، تمہارے کچھ اور بھی دشمن ہو جن کو تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ لیکن قرآن حکیم جب بھی دشمن کے مقابلے کی بات کرتے، جیسے یہاں جنگ کی صورت میں کیا کہ اس کے لیے مادی، عسکری اور دینی ہر لحاظ سے تمہاری تیاری پوری ہونی چاہیے۔ تمہارے افواج کیسے ہو، اقبال یہ بات بہت اچھے الفاظ میں کہتا ہے کہ میں نے اے میری سپاہ تیری سپاہ دیکھی، قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام تیری۔ وہ افواج جن کے نیامیں قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہوتی ہے، وہ پھر تھوڑے سے مشکل حالات میں بھی 90,000 ہوتے ہوئے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، اس لیے کہ قل ہو اللہ سے وابستگی، وہ ذات صمد سے وابستگی وہ کمزور پڑ گئی، اور ہم مختلف دنیاوی ذرائع اور دنیاوی قوتوں کے ماتحت ہو گئے اللہ کے دین کے علمبردار بننے کے وجہ، تو اللہ نے ہمیں سزا دی۔ ہمارا ایک بہت بڑا حصہ جو موجودہ پاکستان سے بڑا تھا، مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہوا اور ہمارے بہت سارے فوجی قیدی بن گئے، ہم بہت کمزور پڑ گئے۔ وجہ کیا تھی کہ ہم نے پاکستان اللہ کے نام پر حاصل کیا تھا، دین کے نام پر حاصل کیا تھا، اسلامی نظام کے لیے حاصل کیا تھا، اور بقول قائد اعظم کہ ہم اسلامی نظام کے ایک تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا کو یہ دکھائے کہ اسلام کے فوائد یہ ہے۔ لیکن جب ہم یہ وعدہ پورا نہیں کر سکے تو اس وعدہ خلافی پر اللہ نے ہمیں پہلے مرتبہ یہ سزا دی، اور یہ اس وقت یہ تکلیفیں جاری رہے گی جب تک ہم اپنے وعدے کی تکمیل کرتے ہوئے پاکستان کو مدینہ جیسی اسلامی ریاست دوبارہ نہ بنائے، جو کہ نہ بنا سکے اس جس کا ہم نے وعدہ کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وعدے کی تکمیل میں ہمیں حصہ اور کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن اس کے کچھ کرنے کے کام ہوں گے، ان کاموں کا قرآن حکیم یہاں ذکر کرتا ہے، اور پھر فرمائے وَمَا تُنْفِقُ مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ دشمن کے ساتھ چاہے جنگ نظریاتی ہو یا جنگ ہتھیاروں کی ہو، دونوں صورتوں میں جنگ مقابلے کے لیے مادی وسائل کی ضرورت ہے، اور یہ مادی وسائل اخلاقی معاملہ جنگ میں بھی مطلوب ہوتے ہیں۔ جب آپ سمجھانا چاہتے ہیں آپ کو وسائل استعمال کرنے پڑتے ہیں اپنی بات، اپنا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے، تو قرآن حکیم اس کے لیے ایک جامع لفظ استعمال کرتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ، کہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے جس طرح جسم کو قربان کرنا قتال فی سبیل اللہ ہے، اس طرح چاہے قتال فی سبیل اللہ ہو یا جہاد فی سبیل اللہ کے طور پر کوئی بھی مرحلہ ہو، اس کی ادائیگی ممکن نہیں ہے اگر انفاق فی سبیل اللہ نہیں ہو۔ اس لیے قرآن حکیم ہمیشہ اموال کی قربانی کا ذکر پہلے کرتا ہے اور انفس کی قربانی کا ذکر بعد میں کرتا ہے، اس لیے کہ جان کی قربانی یعنی جہاد اور شہادت اور قتال فی سبیل اللہ بھی اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ انفاق نہیں ہو۔ اس لیے قرآن حکیم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی راہ میں انفاق نہیں کرو گے تو تم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے، لہذا
اپنے ہاتھوں ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اور اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ اپنے نظریات کی جنگ میں اپنے نظریات کو سمجھانے، اپنے نظریات کو آگے بڑھانے اور خود اس نظریاتی ہتھیاروں سے لیس ہونے کی کوشش نہیں کرے. اور اس کے لیے جہاں وقت کی ضرورت ہے، جہاں فہم اور سمجھ کی ضرورت ہے، وہاں اس کے لیے مالی ایثار اور مالی قربانی کی ضرورت ہے. تو فرمائے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ. اب انفاق اور ڈونیشن کا فرق یہ ہے کہ مومن جب اللہ کے نام پر خرچ کرتا ہے تو اس کے اس دنیا میں بھی فوائد ہوتے ہیں. مال پاک ہو جاتا ہے، اولاد اور نسلوں میں طہارت آ جاتی ہے، نظریاتی لحاظ سے طہارت پیدا ہوتا ہے، اور ساتھ میں یہ امید اور یقین واثق ایمان کا حصہ ہے ہر مومن کا کہ یوفا الیکم، پورا کا پورا تمہیں واپس ملے گا. اس کا اجر اس سے کئی گنا بڑھ کر ملے گا جتنا کہ تم نے خرچ کیا ہے. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تم میں سے کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، کسی کا کوئی اجر کبھی ضائع نہیں ہوگا. قرآن حکیم اس بین الاقوامی اصولوں کا ذکر کرتے ہوئے آیت نمبر 61 میں ایک اصول دیتا ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَانْجَحْ لَهَا، اگر یہ صلح کے لیے آئے، صلح کرنا چاہے تو تم صلح کرنا. اس سے اسلام کا یہ اصول بین الاقوامی تعلقات کا طے ہوا کہ اسلامی ریاست ہمیشہ صلح کو ترجیح دے گی. اسلام جنگوں کو پروموٹ نہیں کرنا چاہتا. اسلام کی تعلیم کبھی یہ نہیں رہی کہ ہر وقت لوگ لڑیں. مسلمان ضرورت کے وقت ہتھیار اٹھاتے ہیں جب ان کو خود کو ضرورت ہو، انہیں اسلامی ریاست پہ لوگ حملہ آور ہو، یا کہیں پر مسلمانوں کے ساتھ ایسا ظلم کیا جائے، مسلمانوں کو دین پہ امر پیرا ہونے یا اسلامی دعوت کے ابلاغ میں کہیں رکاوٹ پڑے. تو قرآن حکیم نے فرمایا اگر دشمن تم سے صلح کرنا چاہتے تو صلح کر لو. یاد رکھو وتوکل علی اللہ ان اللہ هو السمیع العلیم، اللہ پر توکل کرتے رہنا، اللہ جاننے والا، خوب جاننے والا ہے. پتہ ہے کہ یہ لوگ کن بنیادوں پر صلح کی بات کر رہے ہیں. کیا صلح کی بنیادوں میں یہ بات شامل تو نہیں ہے کہ یہ صلح کر کے وقت حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ پھر تم پر حملہ آور ہو؟ تو تم جب یہ صلح کی پیشکش کرے تو صلح مسلمانوں کی طرف سے ریجیکٹ نہیں ہوگی. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ. قرآن حکیم دشمنوں کا ذکر کرتے ہوئے، کافروں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ مومنوں کے آپس میں رویے اور تعلقات کیسے ہوں گے. تو قرآن حکیم نے فرمایا کہ اگر یہ منافقین، یہ دشمن، یہ مخالف تمہیں دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو یاد رکھو فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اللہ کافی ہے. وَهُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، وہی اللہ ہے جو اپنے خاص مدد سے آپ کا ساتھ دے گا. وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے ذریعے. اس آیت نے ایک بہت اہم رہنمائی کی اور یہ اس آیت کا مستقل موضوع ہے کہ قرآن حکیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مومنوں کو دوست، ساتھی، مددگار، معاون و مومد کے طور پہ ذکر کرتا ہے. جیسے یہاں فرمایا کہ اللہ مدد کرتا ہے اور وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو اللہ. یہ جو اسلامی اجتماعیت وجود میں آئی رسول اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ارد گرد عظیم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ اچھے دوستوں کا، بہادر دوستوں کا، قابل اعتماد دوستوں کا جو مجموعہ آپ کو ملا ہے، قرآن حکیم یہاں ان کی ستائش کرتا ہے. قرآن حکیم نے فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں کو آپس میں اس طرح جوڑا کہ محبت، الفت کی فراوانی کر دی. اور یہ جو آپس میں الفت ہے وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اگر روز زمین پر جو کچھ ہے یہ سب بھی آپ خرچ کرتے. ان لوگوں کا عام تصور یہ ہے
کہ جب اشیاء کی فراوانی ہو، جب وسائل کی فراوانی ہو تو لوگ ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں، محبتیں پیدا ہوتی ہے۔ قرآن حکیم نے فرمایا سب چیزیں زیادہ ہو بھی تو اللہ اگر نہیں چاہتا تو تمہارے دل اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے نہ جڑتے۔ ولیکن اللہ الف بینہم، اللہ نے تمہارے اندر یہ محبت پیدا کر، اور اسی بنیاد پر یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی اللہ آپ کے لیے کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو مومن آپ کے ساتھ آئے وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ یہ ہے وہ نفسیاتی رہنمائی کہ آپ کو اعتماد ہمیشہ اللہ اور اپنے ان ساتھیوں پر، دشمن سے مرعوب و مغلوب نہیں ہونا ہے کہ لوگ بہت زیادہ ہیں، بلکہ ہمیشہ اپنے ساتھ۔ اور یہی ہمارے آج کی اسلامی اجتماعیت کی بنیاد بھی ہے کہ ہمیں ہمیشہ اعتماد، ہمیشہ حوصلہ اپنے آپ سے، اپنے ساتھیوں سے پکڑنا ہے، اور اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی مومنوں کے معاون و مددگار ہوتے ہیں کہ جو ساتھ گوئے اسلامی اجتماعیت چاہے وہ خاندان کی شکل میں ہو، وہ تحریک کی شکل میں ہو، یا وہ ریاست کی شکل میں ہو، اس کی بنیاد اپنے لوگوں پر اعتماد کی ہے۔ دراصل اعتماد اور اعتبار یہ دو طرفہ عمل ہے۔ جب آپ کسی پر اعتماد کرتے ہیں تو آپ کو اعتبار ملتا ہے، اعتماد ملتا ہے۔ اگر آپ کسی پر اعتماد نہیں کریں گے تو آپ کو بھی نہیں ملے گا اعتماد۔ لہذا مسلمانوں کے مینجمنٹ کا بنیادی اصول ایک دوسرے پر اعتماد ہے۔ شک، ایک دوسرے کی نیتوں کو خراب سمجھنا، اس سے اسلامی اجتماعیت کمزور ہوتی۔ تو قرآن حکیم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر ہماری رہنمائی کرنی مقصود ہے کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن تبعک من المؤمنین، کہ آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور جو آپ کے تابعدار مومن ہے یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ یہ تابعدار مومن کتنے ہیں؟ یہ کروڑوں اور لاکھوں کی تعداد میں نہیں تھے، لیکن جتنے تھے کرے تھے۔ یا ایھا النبی، پھر قرآن حکیم رہنمائی کرتا ہے کہ اپنے ساتھیوں پر اعتماد کیجئے، اور پھر آیت نمبر 65 میں فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حرض المؤمنین علی القتال، مومنوں کو قتال پر اباریے، برانگیختہ کیجئے، تیار کیجئے، تحریض دیجئے۔ قرآن حکیم کی یہ آیت اس سوال کا جواب ہے جو مختلف مستشرقین نے اٹھایا اور اعتراض کیا کہ اصل میں عربوں کا مزاج جنگجوانہ تھا، وہ تو لڑتے رہتے تھے، جیسے کہ ماضی قریب تک اب تک لوگ یہ پروپیگنڈا افغانیوں کے لیے کرتے ہیں کہ افغانی تو لڑتے ہیں، اس لیے کبھی امریکہ سے لڑتے ہیں، کبھی برطانیہ سے لڑتے ہیں، اور کبھی روس سے لڑتے ہیں، اور اگر کوئی لڑنے والا نہیں ہو تو خود سے لڑتے ہیں۔ تو یہ پروپیگنڈا ہمیشہ بہادر اور وہ جنہوں نے اپنے مخالفین کو شکست دی، وہ امریکہ جو دنیا میں کئی شکست نہیں کھا رہا تھا اور تسلیم بھی نہیں کر رہا تھا، وہ برطانیہ جس کی ریاست میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا اور اب اس میں طلوع نہیں ہو رہا، یا وہ روس جو اپنے بہت بڑے طاقت کے ساتھ افغانستان آیا تھا اور یہاں سے تینوں سپر طاقتیں شکست کھا کر گئی۔ تو قرآن حکیم کے یہ پہلو جو الزام کی صورت میں مستشرقین نے مسلمانوں پہ لگایا کہ عربوں کا مزاج جنگجوانہ تھا اور وہ لڑتے تھے، اور پیغمبر نے اس جنگجوانہ مزاج کو ان کے اندرونی لڑائیوں سے نکال کر رخ دشمن کی طرف پھیر دیا۔ قرآن حکیم کی یہ آیت کہ قرآن حکیم پیغمبر کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بتاتا ہے کہ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو قتال کے لیے تیار کیجیے۔ دوسری جگہ قرآن حکیم پھر اس کی تفصیلات بتاتا ہے کہ اگر تمہیں یہ ناگوار گزرتا ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ناگوار لگتی ہے لیکن وہ سودمند ہوتی ہے۔ تو جب پیغمبر کی ذمہ داری جس طرح امت کو نماز پڑھانے کے لیے تاکید کرنا، نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ کے لیے تیار کرنے کی تھی، اسی طرح قتال فی سبیل اللہ کے لیے تیاری یہ پیغمبر کے فریضہ منصبی میں شامل تھا۔ اس لیے امت کی اسلامی اجتماعیت ہمیشہ اس پہلو کو بھی لے کر آگے بڑھے گی۔ تو قرآن حکیم نے فرمایا کہ اگر تم میں ان یکم منکم 20 صابرون، اگر تم میں 20 صابر ہوں گے،
تو یغلبون مئتین، تو وہ 200 پر غالب آئیں گے۔ وَإِن یکن منکم مئۃ، اگر 100 ہے تو یغلبون الفا، تو 1000 پر۔ یعنی یہ پیمانہ کہ تمہارے اپنے، قرآن کی یہاں تجزیے کا طریقہ بتاتا ہے کہ بھائی مقابل کی بنیاد پر تجزیہ نہیں ہوگا کہ اس کی طاقت کتنی ہے، ہماری کمزوری کی وجہ یہ ہے کہ دشمن زیادہ ہو گیا، اس نے اتحاد کر لیا، یہ ہو گئی۔ ہمیشہ تجزیہ اپنی کمی اور کوتاہیوں کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ ہم میں وہ کیا کیا کمی آئی جس کی بنیاد پر ہم، تو قرآن حکیم نے فرمایا کہ ایک پیمانہ، ایک معیار یہ ہے کہ تمہارے 20 اگر ثابت قدم ہے، صابر ہے، تو وہ 200 پر غالب آئیں گے۔ تمہارے 1000 اگر 100 ثابت قدم ہے تو وہ 1000 پر غالب آئیں گے۔ لیکن الآن خفف اللہ عنکم، آیت نمبر 66 میں فرمایا اللہ نے نرمی کر دی تمہاری کمزوری کو دیکھ کر کہ اگر تم اور تم میں کمی دیکھ کر، فَإِن یکن منکم مئۃ صابرۃ، اگر تم میں 100 ہے تو تم غلبہ پاؤ گے 200 پر، انہیں دگنے پر، انہیں کئی گنا سے مقابلے میں۔ گویا یہ معیارات ہے، کبھی یہ معیار ہوگا، کبھی یہ معیار ہوگا۔ مطلوب کیا ہے؟ کم معیار سے بالاتر معیار۔ لیکن یہ معیار ہتھیاروں کی کمی اور کثرت کا نہیں ہے، یہ اپنے اندرون کی مضبوطی کا معیار ہے کہ تمہارے اندر صبر کا پیمانہ کس درجے کا ہے۔ قرآن حکیم سورہ انفال میں ایک اور اہم رہنمائی ارشاد فرماتا ہے، اور جیسے ہم انفال کے شروع میں ذکر کر چکے تھے کہ بدر کے قیدی جو گرفتار ہوئے ان کے لیے یہ موضوع، بدر کے قیدیوں کا موضوع بھی سورہ انفال کا اہم موضوع ہے۔ مسلمانوں کو چونکہ پہلی مرتبہ اس کا سامنا کرنا پڑا صورتحال کا کہ کچھ قیدی جو 70 کی تعداد میں تھے، جس میں عربوں مشرکین مکہ کے بڑے بڑے لوگ تھے، جب قیدی آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو، ہمارے تمام محدثین نے تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور اسی واقعے سے ہمارے ہاں اصول فقہ میں سنت کے باب میں بہت سارے اصول بھی متعین ہوتے ہیں۔ واقعہ ایک ہی ہوتا ہے، رہنمائی اس میں بہت ملتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مشورہ فرمایا، تو ایک رائے یہ آئی کہ یہ ان لوگوں سے قیدیوں سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، جس کے نتیجے میں 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ ان لوگوں کا دل نرم ہوگا، اس احسان کو یاد رکھیں گے، اور بعد میں شاید ان میں کچھ لوگ ایمان لیں۔ ہماری بالادستی تو قائم ہو چکی ہے، انہیں ہم نے ایک فتح حاصل کر لی۔ دوسری رائے یہ آئی کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس موقع ہے کہ دشمن کی ٹوٹی ہوئی کمر کو مکمل توڑ دے تاکہ دوبارہ یہ کبھی ہمارے مقابلے میں نہیں آ سکے۔ اور اس کا حل یہ، عملی شکل یہ ہوگی کہ یہ جو ان کی قیدی ہے ہمارے پاس، ان سب کو ان کے جرائم کے، ظاہر ہے یہ قیدی اتنے معصوم نہیں تھے، یہ وہ لوگ تھے جو 13 سال تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر ہر طرح کا ظلم و ستم ڈھاتے رہے۔ تو لامحالہ مہاجرین صحابہ کی خصوصاً اکثریت کی رائے یہ تھی، اور انصار صحابہ کی بھی، کہ ان کو سزائے موت دی جائے۔ اب فدیے والی رائے، جرمانے والی رائے حضرت ابوبکر صدیق کی بھی تھی، اور سزا والی رائے، ان کو سزائے موت دینے کی رائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے جب پیش کی تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق تھی، اور پھر فیصلہ اسی پر ہوا، ان قیدیوں سے فدیہ لیا گیا، اور پھر اس میں بہت واقعات ہوئے، بہت سارے، انہیں عجیب، اور انہی میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہار کا بھی واقعہ موجود ہے کہ جب ان کے زینب کے شوہر گرفتار ہوئے تھے، ان کے فدیے کے طور پر وہی ہار آیا جو زینب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو خدیجہ الکبریٰ والا ہار جو ملا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار دیکھا، آپ کو وہ تمام غم، دکھ اور درد یاد آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس داماد کو، یہ عجیب سا ماحول ہے کہ داماد بھی اس قیدی میں، عباس بھی ہے، چچا بھی ہے، اور ظاہر باقی صاحب حضرت عمر اپنے ماموں بھی تھے، یعنی مطلب سب مہاجرین کے رشتہ دار تھے آپس میں۔ تو بہت سارے اس طرح کے جذباتی ماحول اور جذباتی مثالیں بھی موجود ہیں۔
فیصلہ ہو گیا، قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا، اور جن قیدیوں کے فدیہ دینے کا کچھ بھی نہیں تھا تو ان سے کہا گیا تم ہمارے اتنے بچوں کو پڑھاؤ گے جو لکھنا پڑھنا جانتے۔ یہ ایک اور پہلو ہے اس کا کہ اسلام میں تعلیم اور اولاد کی تعلیم اتنی اہم تھی کہ جنگی قیدیوں کے فدیے کی صورت میں یہ بھی طے کیا گیا کہ تم اتنے اتنے قیدیوں کو پڑھاؤ گے، بچوں کو پڑھاؤ گے۔ اس کے بعد وہی جب آئی تو قرآن حکیم نے جو رہنمائی کی اس کا آیت نمبر 67، 68 اور 69 میں ذکر ہے، 67 سے لے کر 70 کہ حق کیا تھا، صحیح کام کیا تھا۔ قرآن حکیم نے فرمایا ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض، کسی نبی کی یہ مقام، یہ لائق نہیں ہے کہ اس کی قیدی ہو، وہ قیدی رکھے، ان سے فدیہ لے، بلکہ حتی یسخن فی الارض، یہاں تک کہ خونریزی ہو، ان کا خون بہایا جائے۔ تريدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، تم دنیا کی چیزوں کو ترجیح دیتے ہو اور اللہ آخرت کو ترجیح دیتا ہے، واللہ عزیز الحکیم، اللہ غالب حکمت والا۔ سورہ انفال کی اس آیت نے یہ بات متعین کر دی کہ صحیح رائے تو وہ تھی جس میں ان قیدیوں کو، چونکہ جنگی قیدی تھے، ان کے جرائم موجود تھے، لہذا ان کو سزائے موت ملنی چاہیے۔ ہم جب اس آیت سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، قوانین اس آیت کی بنیاد پر بنے، تو اس میں ایک تو یہ جنگی قوانین بھی تھے، لیکن ایک اہم ترین قانون یہ وجود میں آیا کہ اسلامی اجتماعیت یا مسلمانوں کی اجتماعیت کا جو شورائی نظام ہے، انہیں مشاورت ہے، یہ غلطی بھی کر سکتا ہے، انہیں شورا غلط فیصلہ کر سکتی ہے، بعد کے حالات یہ ثابت، اور یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مشاورت کے فیصلے کو وحی نے غلط ٹھہرایا کہ یہ درست نہیں تھا۔ اب اس وقت تو خوش قسمتی یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چونکہ وحی کا تعلق موجود تھا، وحی نے فوراً اصلاح کر دی۔ بعد میں چونکہ کسی اور انسان کے پاس وحی کا کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے، رہنمائی کا براہ راست کوئی ذریعہ نہیں ہے، انہی احکامات الہیہ سے رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ تو اس آیت نے یہ رہنمائی دے دی کہ اجتماعیت مشاورت اور شورا میں بھی غلطی کر سکتی ہے، لہذا اس بات پر کبھی اصرار نہیں کرنا چاہیے کہ شورا یا مشاورت غلطی نہیں کر سکتی۔ اور اس غلطی کی کیفیت کیا تھی، انہیں کس درجے کی تھی؟ قرآن حکیم اگلی آیت میں فرماتا ہے لولا کتاب من اللہ سبق، اللہ کی طرف سے طے شدہ اصول تمہارے لیے یہ نہ ہوتا کہ ہم تمہیں عذاب کا شکار نہیں کریں گے، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو اللہ کا عذاب عظیم کا تم شکار ہو جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت ارشاد کرتے ہوئے فرمایا اللہ کا عذاب یہاں تک آ گیا تھا، لیکن اللہ کا یہ فیصلہ سامنے آیا کہ ہمیں انہیں امت کو اجتماعی عذاب کا اللہ تبارک و تعالی شکار نہیں کرے گا۔ اب پھر مسئلہ پیدا ہو گیا کہ جو فدیے لیے گئے، جو جرمانے اصول کیے گئے اور جو فیصلے پر عمل درآمد کر کے ان کو چھوڑ دیے گئے، اس کا کیا ہوگا؟ یہاں سے مشاورت کا دوسرا اصول بنا کہ مشاورت غلطی کر سکتی ہے، لیکن غلطی کے نتیجے میں جو فیصلے ہو گئے اس پہ عمل درآمد ہو گیا، اس عمل درآمد کو واپس نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی ظاہر وہ کام ہوگا، اگر کوئی ایسی عمومی نوعیت کی چیز ہے کہ اس کو واپس کیا جا سکتا ہے، اب ظاہر قیدیوں کو تو آپ واپس لا نہیں سکتے تھے، تو قرآن حکیم نے فرمایا کلو فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا لیکن واتقوا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ یہ اللہ کی غفوریت اور رحیمیت ہے کہ تمہاری اس غلطی کو معاف کیا، جو تم نے لیا ہے وہ مال غنیمت تم استعمال کر سکتے ہو۔ اور پھر رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری، آپ قیدیوں سے بھی یہ کہے ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، اگر تمہارے دلوں میں اللہ خیر پائے گا۔ انہیں قیدیوں کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے ساتھ رہیں کہ وہ مسلمان معاشرے میں رہتے ہوئے اسلام کو دیکھ کر سمجھ کر، اور ہم اس کی کئی مثالیں کہ مختلف صحافی
جو افغانستان میں مجاہدین کے قید میں رہے اور انہوں نے پھر اسلام قبول کیا، اس طرح مختلف علاقوں پر. تو قرآن حکیم نے اس لیے فرمایا کہ تمہارے درمیان رہیں گے تو ہو سکتا ہے حق سمجھ کر تسلیم کر لیں. قرآن حکیم سورہ انفال کے آخری حصے میں ہم آخری نقطے کو لیں گے، آیت نمبر 72 کے تحت ہے، اور یہ بہت اہم، بہت جامع اور بہت نتیجہ خیز، بہت اثر انداز والا ہے، اس لیے یہ آیت بڑی اہم ہے. قرآن حکیم نے فرمایا ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے، پہلی صفت. نمبر 2 ہجرت کی. نمبر 3 اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور انفس سے جہاد کرتے رہے، یعنی دونوں جہاد، انفاق بھی کرتے رہے اور جب موقع آئے تو میدان جنگ میں خود بھی ڈٹے رہے. ہمارے ہاں اس حوالے سے بھی ایک غلط فہمی ہے. ہم نے ایک اور تقسیم یہ کر لی کہ کچھ لوگ صرف مالی انفاق کریں گے لیکن انفس کا انفاق نہیں کریں گے، یعنی دین کے کام میں اعانت تو دیتے رہیں گے لیکن خود دین کا عملی کام، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی کاوش نہیں کریں. یاد رہے یہ کوئی درست تقسیم نہیں ہے کہ کچھ لوگ تو صرف اللہ کے دین کا کام عملی طور پر گھر گھر جا کر لوگوں کو تعلیم، تعلم یا باقی رہنمائی کرتے رہے، اور کچھ لوگ یہ کام تو نہیں کرے، صرف 2 پیسے کی اعانت دے کر یہ سمجھتے رہے کہ ہم جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہیں. تو جو لوگ مالی لحاظ سے انفاق کرتے ہیں، جہاد بالمال کرتے ہیں، ان کو جہاد نفس بھی کرنا ہے، یعنی عملاً بھی دین کے دیگر کاموں میں حصہ لینا ہے. اور جو لوگ دین کے انفس کے ذریعے جہاد کرتے ہیں، یعنی دینی معاملات میں بڑے ایکٹیو کردار ادا کرتے ہیں، تحرک کے ساتھ متحرک ہوتے ہیں، ان کو بھی مالی جہاد کرنا ہے. یعنی یہ تقسیم کے کچھ لوگ تو جو جن کے پاس پیسہ بہت ہے وہ صرف پیسہ دے دے، اور جن کے پاس پیسہ نہیں وہ صرف وقت دے دے، تو ایسا نہیں ہے. دونوں کو دونوں دے، جس کے پاس جو زیادہ ہے، جو سہولت سے دے سکتے ہیں وہ دونوں دے دے. دونوں کے ملاف کے نتیجے میں پورا فائدہ ملتا ہے. تو قرآن حکیم نے فرمایا جن لوگوں نے ایمان، ہجرت، جہاد بے اموال اور جہاد انفس اللہ کے راہ میں کیا، یہ پہلا درجہ، یہ ونر، یہ وکٹری سٹینڈ والے لوگ ہیں، یہ عظیم ہے، جن کو خراج تحسین فرشتے بھی پیش کرتے ہیں، اور ہمیں بھی ان کو ہمیشہ ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. اور پھر ان کی دوسری خوبی کہ والذین آووا ونصروا، جن لوگوں نے مدد کی، نصرت کی، ساتھ دیا، یہ لوگ کون ہے؟ اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے ولی ہے، دوست ہے، ساتھی ہے. یہ ایک مٹھی کی طرح، بنیان مرصوص کی طرح کے لوگ ہیں، یہ ان کے صفات ہیں. والذین آمنوا، لیکن اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو ایمان تو لائے لیکن ولم یہاجروا، لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی. اب اس فارمولے کو تمام دینی احکامات پہ لاگو کریں، یعنی ایمان کے بعد جو تقاضا تھا دین کے کسی اور کام کے کرنے کا وہ نہیں کیا. اس وقت تقاضا کیا تھا؟ رسول اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، مدینہ کی ریاست وجود میں آئی، تو کسی مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں تھا کہ وہ مدینہ سے باہر دارالکفر میں زندگی گزارے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ایمان قبول کرنے والے 2 طرح کی بیعت کرتے تھے. ایک جو پہلے نمبر کی جو مطلوب ہے وہ تھی بیعت علی الہجرہ، اسلام قبول کر کے مدینہ میں آنا. دوسرے وہ لوگ تھے جو کسی وجہ سے اجازت لیتے تھے کہ ہم مدینہ نہیں آ سکتے، تو ان کی بیعت صرف بیعت علی الاسلام ہوتی تھی. وہ اسلام قبول کرتے تھے، رسول اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اپنے اپنی جگہ رہتے تھے، لیکن دونوں کا مقام و مرتبہ ایک نہیں ہوتا تھا. اس لیے آگے چل کر اس کے بہت سارے نتائج نکلے، جن میں سے ایک نتیجہ ہم بعد میں یہ دیکھتے ہیں کہ الیکٹورل کالج خلیفہ کے انتخاب کی اصل بنیاد وہ اہل مدینہ ہے، ان کا فیصلہ کہ اہل مدینہ کا فیصلہ کیا ہوگا. تو اہل مدینہ یا تعامل اہل مدینہ جو آگے چل کر اسلام کا مختلف فیصلوں میں بنیاد بنا، یہ اس کی بنیاد تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد سے جو لوگ مسلمان ہوتے تھے ان کو مدینہ آنے کے لیے کہا جاتا، اور جو لوگ نہیں آتے تھے قرآن حکیم نے یہاں فرمایا والذین، انہیں ایمان تو قبول کرے لیکن نہیں آئے.
اب اس کی وجوہات کئی سارے ہوتے تھے، وہاں مفادات ہے، وہاں ذمہ داریاں ہیں، یہ ہے، مختلف وجوہات ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس آیت کو آج کی دنیا میں ہم اپنے اوپر اگر اس کا انطباق کرے تو گویا کچھ مسلمان وہ ہے جو ایمان قبول کرتے ہیں، مسلمان معاشروں میں رہتے ہیں، چاہے یہ معاشرے جس بھی نوعیت کے ہو، لیکن ارد گرد کا ماحول اسلامی ہو، اور یہ کوشش کرنے والے ہیں ایمان، ہجرت کا موقع اگر ہے اور جہاد کا موقع اموال اور نفوس کا تو ہر وقت ہے، تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ مساوی درجے کے لوگ ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر وہ ہے جو مومن تو ہے لیکن ہجرت نہیں کرتے، تو قرآن حکیم نے فرمایا مَا لَكُم مِّن وِلَایَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا، کہ ان کا کوئی ولایت آپ کے ساتھ نہیں ہے، یعنی آپ کے ساتھ ان کا کوئی ایسا تعلق نہیں جس طرح ان مسلمانوں کا ہے جنہوں نے ہجرت بھی کی، جہاد بھی کیا۔ یعنی اصولی لحاظ سے اس آیت نے رہنمائی کر دی کہ جو لوگ اسلامی ریاست کے ہوتے ہوئے، مسلمان ریاستوں کے ہوتے ہوئے، مسلمان معاشروں کے ہوتے ہوئے، مسلمان معاشروں کو چھوڑ کر مومن ہے، مسلمان ہے، لیکن ان معاشروں میں جا کر رہتے ہیں جو مسلمان معاشرت، طرز معاشرت کی نہیں ہے، جو اسلامی ریاستیں نہیں ہیں، قرآن حکیم فرماتے کہ اگر ان کو ضرورت ہے مدد کی تو تم بوقت ضرورت ان کی مدد کر سکتے ہو، فعلیکم النصر، تو تم ان کی مدد کر سکتے ہو، کبھی ان کو ضرورت پڑی، ان اسلامی ریاست میں نہیں ہے، باہر ہے، مدد کی ضرورت ہے، آپ مدد کریں۔ الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق، لیکن اگر یہ لوگ کسی ایسی جگہ ہے کہ اس ریاست کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے تو یاد رکھو واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے تمام اعمال کو دیکھتا ہے۔ پھر قرآن حکیم اس بات کو اور واضح کرتے فرمائے والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ اس آیت کریمہ نے ہماری جو رہنمائی کی وہ اسلام کے بین الاقوامی تعلقات، بین الاقوامی قانون، خصوصاً مسلمان جو دنیا میں جگہ جگہ ہے، یا خصوصاً وہ مسلمان جو دارالاسلام کو چھوڑ کر دارالکفر میں یا دارالحرب میں جا کر رہنا شروع کر دیتے۔ پہلے تو ہم یہ ولایت کو سمجھے، ولایت کا مطلب ہے تعلق، محبت، دوستی کا، لیکن اصطلاح میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کبھی جب کوئی غلامی سے آزاد ہوتا ہے، نہیں ولایت اطاقہ، انہیں جب کوئی کسی کو آزاد کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ اس کا غلام تھا اب آزاد ہو گیا۔ اس طرح یہ ولایت کا تعلق جو ہے وہ ریاست کے ساتھ ہے، سب مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ یہ تعلق رکھتے ہیں، ایمان کا، اسے ولایت ایمان کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں ذکر اسی طرح ہے کہ اس ولایت ایمان کا تعلق کہاں کس درجے کا ہوگا۔ اس موقع پر تفہیم القرآن میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی پوری وضاحت کی ہے، میں اس میں سے ایک حصہ یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا تاکہ اس کی رہنمائی پوری طرح سامنے آئے۔ مولانا نے فرمایا اس عدم ولایت کے قانونی نتائج بہت وسیع ہے کہ مسلمانوں کا ان مسلمانوں سے ولایت کا تعلق نہیں ہے جو دارالاسلام میں نہیں آئے یا یہاں سے چلے گئے، جن کی تفصیلات بیان کرنے کا تو یہ موقع نہیں ہے، میں ابھی تفصیلات چھوڑ رہا ہوں، لیکن کچھ اشارے مثال کے طور پر صرف اتنا اشارہ کافی ہوگا کہ اس عدم ولایت کے بنا پر دارالکفر اور دارالاسلام کے مسلمان ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عدم ولایت کی بنا پر دارالکفر اور دارالاسلام کے مسلمان ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے، ایک دوسرے کے قانونی ولی نہیں بن سکتے، باہم شادی بیان نہیں کر سکتے، اور اسلامی حکومت کسی ایسے شخص کو اپنے ہاں ذمہ داری کا منصب نہیں دے سکتی جس نے دارالکفر سے شہریت کا تعلق نہ توڑا ہو۔ دو کشتیوں کو مسافر پاکستان اور برطانیہ یا پاکستان یا امریکہ یا پاکستان اور روس کی ڈول نیشنلٹی رکھنے والے دونوں سے وفاداری کبھی نہیں نبھا سکتے۔ مولانا مزید فرماتے ہیں علاوہ بری یہ آیت اسلامی حکومت کی خارجی سیاست پہ بھی اثر ڈالتی ہے، اس کے روح سے دولت اسلامیہ کی ذمہ داری ان مسلمانوں تک محدود ہے جو اس کے حدود کے اندر رہتے ہیں،
باہر کے مسلمانوں کی کسی ذمہ داری کا بار اس کے سر نہیں ہے۔ یہی وہ بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمائی کہ انا بریء من کل مسلم بین ظہران المشرکین، میں ہر اس کسی ایسے مسلمان کی حمایت و حفاظت کا ذمہ دار نہیں ہوں جو مشرکین کے درمیان رہتا ہو۔ اس طرح اسلامی قانون نے اس جھگڑے کی جڑ کاٹ دی جو بالعموم بین الاقوامی پیچیدگیوں کا سبب بنتا ہے، کیونکہ جب کوئی حکومت اپنے حدود سے باہر رہنے والی بعض اقلیتوں کا ذمہ اپنے سر لیتی ہے تو اس کی وجہ سے الجھنیں پیش آتی ہے۔ یعنی مولانا نے یہ بات دو ٹوک طور پر واضح کر دی کہ مسلمان معاشروں کو چھوڑ کر کفریہ معاشروں میں رہائش اختیار کرنے والے پھر جب یہ تقاضا کرتے ہیں کہ مسلمان یہاں سے ان کے کام آئے تو اس کے سے جو پیچیدگیاں جنم لیتی ہے وہ سب کو بھگتنی پڑتی ہے۔ تو اولین ترجیح یہ ہے کہ مسلمان معاشروں میں، مسلمان ریاستوں میں مسلمانوں کے درمیان زندگی گزارے۔ ہاں کوئی ضرورت، کوئی شرع وجہ ہے تو عارضی طور پر باہر جایا جا سکتا ہے، جیسے کہ تجارت کے لیے جایا جا سکتا ہے، لیکن تجارت کے بعد واپس آنا ہوتا ہے۔ کسی اجتماعیت کا سب سے بڑا سرمایہ اس کے مال و دولت یا اس کے لوگوں کا ٹیلنٹ نہیں بلکہ افراد ہوا کرتے ہیں۔ جب مسلمانوں کا یہ سب سے قیمتی سرمایہ اسلامی اجتماعیتیں چھوڑ کر کفریہ اجتماعیتوں میں جا کر زندگی گزارتے ہیں تو اس کا نقصان مجموعی لحاظ سے سب مسلمانوں کو ہوتا ہے۔ یہ بات بھی درست ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے کاروبار کے لیے باہر جا رہا ہے اور وہاں وہ دین کی تعلیم و تربیت یا دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے تو وہ بھی درست ہے، لیکن اصل ٹھکانہ مسلمان، اور یہ دراصل بنیاد ہے اس بات کی کہ اسلامی خلافت کی ضرورت کیوں ہے، اسلامی انقلاب کی ضرورت کیا ہے، اسلامی معاشرے کی ضرورت کیا ہے، یا مدینے کی ریاست جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی اس کی ضرورت کیوں کر ہے۔ اگر مسلمان اجتماعیت میں رہنا مقصود اور مطلوب نہ ہوتا تو پھر مدینے کے قیام، مدینے کی تشکیل اور مدینے سے محبت یہ سب باتیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ سورہ انفال کی اس آخری بات کے بعد سورہ توبہ کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کا آغاز پہلی ہی آیت یہ ہے کہ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کہ اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان سب لوگوں کی طرف جن کے ساتھ کوئی معاہدے ہوئے تھے، انہیں مشرکین جتنے ہیں۔ یعنی سورہ برات میں سب سے پہلا جاننے والی مرحلہ یہ ہے کہ ہم جب قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورت کے آغاز میں نہیں لکھی ہوئی ہوتی۔ اس سورت کو سورہ برات بھی کہتے ہیں جو اس کا پہلا لفظ بھی ہے، اور اس کو سورہ توبہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اب بسم اللہ کیوں نہیں لکھی گئی، اس کے کئی سارے وجوہات کا ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن سب سے واضح اور سب سے زیادہ ترجیح والی رائے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سورت کا آغاز فرمایا، صحابہ کو بتایا، صحابہ نے اس سورت کو لکھا اور یاد کیا، ترتیب قائم کی رسول اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، اس میں بسم اللہ شامل نہیں تھی۔ قرآن حکیم کے محفوظ ہونے، رسول اللہ علیہ وسلم کے وقت جیسا تھا ویسے جو کا تو منتقل ہونے کی ایک اہم ترین دلیل ہی یہی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ ارشاد نہیں فرمائی تو کسی نے یہ نہیں سوچا یا یہ احساس نہیں آیا کہ بھائی یہ تو اچھی بات ہے لہٰذا بسم اللہ لکھ لے، نہیں، یہاں اچائی اتباع رسول میں ہے کہ رسول نے جو کام نہیں کیا بس وہ کام نہیں ہے، تو یہاں بھی رسول اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ نہیں ذکر کی، لہذا جتنے مصحف قرآنی ہیں ان میں یہاں بسم اللہ نہیں ہوتی۔ ہاں اگر ایک شخص تلاوت کا آغاز کر رہا ہے اور وہ اس آغاز تلاوت کے طور پر ذکر کرتا ہے تو یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سورہ توبہ کی اور سورہ انفال کے درمیان فصل کے طور پر جو بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام صورتوں میں ہوتی ہے وہ اس صورت میں نہیں ہے۔
اس صورت میں یہ ابتدائی آیات 9 ہجری میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ حج کی ادائیگی کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں امیر حج بنا کر بھیجا، تو اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ جا کر یہ آیات وہاں موقع حج پر اعلانیہ سب کو بتا دو، اور اس نے یہ بات طے کر دی، اور گویا یہ بھی اسلام کے قانون صلح و جنگ کا ایک بنیادی اصول ہے۔ دنیا والے اس اصول کو مانتے کہ جب چاہو صلح کر لو، جب فائدہ ملے تو صلح توڑ کر فوراً حملہ کر دو۔ اسلام کہتا ہے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے اعلان برات ہے مشرکین سے، لیکن جن کے ساتھ معاہدے ہیں وہ معاہدے اپنے تکمیل تک پہنچیں گے تو ختم ہوں گے۔ یہاں پر قرآن حکیم نے آیت نمبر 2 میں 4 مہینے کی مہلت دی ہے کہ سب چیزیں الگ الگ ہو جائیں گی۔ یہ نہیں کہ اتنے سارے مسلمان مکے میں ہیں لہذا یہاں سے فارغ ہونے کے بعد جا کر جہاں موقع ملے کافروں کو مار ڈالو۔ باقاعدہ معاہدے وقت پر ختم ہوں گے، جیسے فرمایا الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ينقصوکم شیئا ولم یظاہروا علیکم احدا، انہوں نے معاہدے توڑے بھی نہیں، تمہارے اوپر کوئی نقصان بھی نہیں کیا، تو فَأَتِمُّ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو ان کا وعدہ، ان کے ساتھ معاہدہ وقت تک پورا ہو۔ یہ ہے سورہ برات یا سورہ توبہ کی آیت نمبر 1 سے 4 تک کی رہنمائی اور حکم۔ پھر قرآن حکیم آیت نمبر 5 سے معاہدے ختم کرنے کا اعلان کرتا ہے کہ فَإِذَا انْسَلَخَ أَشْهُرُ الْحُرُمْ، جب یہ مہینے گزر جائیں گے، وقت معاہدوں کا جس سے جو تھا وہ پورا ہو جائے گا، اس کے بعد مشرکین کے خلاف اعلان جنگ ہے، وہ جہاں پائے جائیں گے ان کے ساتھ قتال کیا جائے گا۔ جب وہ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اسلامی ریاست کے لیے، مدینے کی ریاست کے لیے، یہ جو ہم مدینے کی ریاست کا بات ذکر کرتے ہیں، اسلامی ریاست کا یا اقامت دین والے معاشرے کا ذکر کرتے ہیں، یا غلبہ اسلام، غلبہ دین جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے اس کا ذکر کرتے ہیں، تو مقصود اس سے یہ ہے کہ مسلمان قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار ہی اس معاشرے میں سکتے ہیں جو مسلمانوں کا اپنا قرآن و سنت کے اصولوں کی بنیاد پر استوار کردہ یا تشکیل کردہ معاشرہ ہو۔ ورنہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر اسلام کے ہونے یا نہ ہونے کا کوئی مقصود یا کوئی فائدہ بھی انسانیت کو نہیں ملے گا۔ قرآن حکیم نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 اور 18 میں اور پھر 19 میں ایک رہنمائی ارشاد فرمائی۔ مسلمان معاشرے کا محور و مرکز، اسلامی معاشرہ وجود پاتا ہے مسجد کے ارد گرد۔ مسجد مسلمانوں کا مرکز ہے، اس لیے علامہ یوسف القرضاوی نے لکھا ہے کہ جیسے مسلمانوں کا تصور اسلام کے بغیر ممکن نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ مسلمان ہو لیکن ان کے پاس اسلام نہیں ہو، اسی طرح یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی اسلامی معاشرے کا تصور، کسی اسلامی اجتماعیت کا تصور مسجد کے بغیر وجود میں ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو جب تک حرم کعبہ آپ کے اختیار میں نہیں تھا تو ارقم ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر، اور اس کے بعد جب آپ مدینہ تشریف لائے تو پہلے داخل ہوئے تو قباء کے مقام پر مسجد قباء کی بنیاد، اور جب آپ مدینے میں تشریف لائے تو مدینے میں آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ اور یہ تسلسل ہے ہمارے آج کے ہر مسلمان محلے میں جہاں مسلمان ہے وہ مسجد بناتے ہیں، اور مسجد دراصل اسلامی اجتماعیت مسلمانوں کے محور و مرکز ہے، ان کے ثقافتی بھی، تعلیمی بھی، ان کا نظریاتی بھی، اور ان کے عبادات کا محور و مرکز بھی۔ ہماری یہ بدقسمتی ضرور ہے کہ اب مسجد میں ہم وہ سب امور سر انجام نہیں دے پاتے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر سر انجام دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیرونی ملک سے غیر مسلم وفود آتے تھے تو بھی مسجد نبوی میں ملاقاتیں ہوتی تھی، گویا بین الاقوامی سفارتیں، خارجہ امور، ان کو بھی مسجد نبوی سے ڈیل کیا جاتا تھا۔ اس طرح اگر کوئی نجران سے عیسائیوں کا وفد آیا، سوالات کیے
تو بھی مسجد نبوی ہی میں ان کو ٹھہرایا گیا اور وہیں پر ان کے ساتھ بات چیت کی گئی۔ اس طرح صلح اور جنگ کے معاہدات بھی مدینے میں، مسجد نبوی میں، اور مسلمانوں کے آپس میں اگر کسی کی سزا کا فیصلہ ہونا ہے تو ان تمام عدالتی کارروائی بھی مسجد نبوی میں۔ یہ تمام باتیں اور نمازوں کا اہتمام، قیام اللیل کا اہتمام، قرآن سیکھنے اور سکھانے کا انتظام، مسجد نبوی کے صحن میں ہتھیاروں کے سیکھنے اور سکھانے کا انتظام، یہ سب مسجد نبوی محور و مرکز تھا۔ آج بھی مسجد نیکیوں کا مرکز ہے اور ہونی بھی چاہیے، اور مسجد کا یہ کردار جتنا بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی معاشرہ دین کی طرف آئے گا۔ لہذا ہم دشمن کی کاوشوں کو اگر سمجھ لے تو بات واضح ہوتی چلی جائے گی کہ دشمن نے ہمیشہ ہر موقع پر، اسلام دشمنی نے مسجد کو ٹارگٹ بنایا، جو اس بات کی علامت ہے کہ مسجد کے اثرات کتنے ہیں، کہ کہیں مسجد اپنا کردار ادا نہ کرے۔ یہ جو اقبال نے ارشاد فرمایا تھا کہ ملا کو جو ہے ان میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، تو یہ اس میں مسجد کا کردار ہے اصل، کہ جب مسجد اپنا پورا کردار رہنمائی اور قیادت کا سر انجام دے تو اللہ سے باغی، دین کے مخالف، ان کے پاس قیادت کبھی نہیں جاتی، قیادت مسجد کے پاس رہے گی۔ اس لیے آج بھی جب یہ بیماری کرونا اور اس طرح کے وائرس کی بیماری کا شکار ہوا انسانی معاشرہ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا گیا مسجد کو اور دینی شعائر کو۔ سب سے زیادہ پابندیوں کی بات کی جاتی ہے مسجد میں نہ جانے کی، یہاں تک کہ وہ حکومت جس نے کبھی مسجد کو بنانے چلانے میں کبھی کوئی کردار ادا نہیں کیا، بلکہ مسلمان معاشرہ خود ہی مساجد بناتا ہے، خود ہی مساجد کو چلاتا ہے، تو تب بھی انہوں نے کہنا شروع کیا کہ مسجدوں کو بند رکھنا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں چونکہ ہم ایک سرمایہ نظام میں رہتے ہیں، یہ بات آج تک کسی نے نہیں کی کہ بھائی بینکس بھی بند ہونے چاہیے، اس لیے کہ وہاں بھی لوگ جاتے ہیں، اور جب ہماری یہ امداد کی تقسیم کی سب لائنیں لگتی ہیں تو تب بھی بینکس کے سامنے اے ٹی ایم پہ لگتی ہے، اس کی مخالفت یا اس کے بند کرنے کی بات میڈیا کبھی نہیں کرتا۔ خود میڈیا ہاؤسز میں جو لوگوں کی اتنی کثرت اور پروگرامات کی برباد ہوتی ہے، وہاں کے نہ ہونے کی بات، اس لیے کہ سرمایہ دارانہ یہ سسٹم یا سرمایہ دارانہ نظام بینکاری کے اس نظام کے بغیر اور میڈیا کی اس تعاون کے بغیر اپنا وجود برقرار نہیں رہ سکتا۔ تو مسجد کی یہ اہمیت سورہ توبہ کی اس آیت سے بھی واضح ہوتی ہے۔ آئیے قرآن حکیم رہنمائی فرماتا ہے، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ ما کان للمشرکین، مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کے مساجد کی آبادی، تعمیر اور ترقی میں کرے، اور کون پھر یہ کام کرے گا؟ یعنی یہاں قرآن حکیم نے یہ بات طے کر دی۔ ہمارے جن مفسرین سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ مسجد کی تعمیر اور چلانے میں غیر مسلم کی امداد قبول کی جا سکتی ہے اگر وہ اثر انداز نہیں ہو۔ اسلام کے بنیادی اصولوں کے مطابق یہ بات درست نہیں ہے۔ مسجد کی تعمیر میں غیر مسلم سے اعانت یا مدد یا اس کا پیسہ کسی بھی صورت میں استعمال نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ مسجد عبادت صرف مسلمانوں کے اپنے انفاق اور اپنے اخراجات سے حصہ نکال کر۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ ہمارے ہاں جب مختلف ممالک نے یا مختلف خصوصاً مالدار ممالک نے اپنے ہاں باقی اسلام کو اپنے اوپر نافذ کرنے کے لیے تو تیار نہیں، لیکن وہ دنیا بھر میں اس کے لیے تیار ہے کہ ہم اچھی اچھی اور بڑی بڑی مساجد بنائیں گے، تو مسلمانوں میں مساجد، بڑے اور عالیشان مساجد کی تعمیر کا ایک مقابلہ شروع ہو گیا۔ ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے پہلی مسجد کو یاد کریں کہ جس کی چھت کھجور کی شاخوں کی تھی، صحابہ کا سر لگتا تھا چھت سے، اور جب بارش ہوتی تھی تو زمین میں کیچڑ بن جاتی تھی۔ صحابہ کے واقعات ہے کہ ہمارے پیشانیوں سے کیچڑ لگ جاتی تھی، مٹی لگ جاتی تھی۔ لہذا مسجد کسی بھی معاشرے کے اپنی ضرورت کے مطابق ہونی چاہیے۔ معاشرہ جیسے گھروں میں رہتا ہے ویسے ہی ان کی مساجد ہونی چاہیے،
اپنے گھروں کو کچے گھروں کے درمیان، جھوپڑوں کے درمیان کوئی عالیشان مسجد اور پھر مسجد کے ساتھ ساتھ 10-20 لاکھ اور 50-60 لاکھ یا کروڑ کا مینارہ بنانا ایک ایسے معاشرے میں جہاں لوگوں کو مختلف ضروریات اور بھی ہے، صرف کھانے پینے کی ضروریات نہیں، تعلیم و تربیت کی ضروریات بھی. تو قرآن حکیم نے اس لیے فرمایا کہ مساجد کی تعمیر مسلمان خود کریں گے، اپنے جائز آمدنی سے کریں گے. یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو مساجد کے ذمہ دار اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ مسجد میں خرچ ہونے والا حلال بھی ہے یا نہیں ہے. تو قرآن حکیم نے فرمایا انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. بے شک مساجد کی تعمیر کرنے والے لوگ کون ہوں گے؟ ترتیب یہ ہے جو ایمان لائے اللہ اور اس کے یوم آخرت پر، اللہ اور آخرت پر یقین رکھنے والا، تبھی وہ مسجد میں خرچ کرے گا. اور یہی بنیاد ہے کہ یہ انفاق بنے گا. صرف اب ڈونرز کی فہرست میں اپنا نام بڑا لکھوانا اگر مقصود ہے تو اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا. واقام الصلاۃ، جو نماز مسجد میں تعمیر کرتے ہیں وہ خود نماز کا حصہ بھی ہوگا. یعنی یہ تقسیم نہیں ہے کہ کچھ لوگ صرف پیسہ خرچ کریں اور کچھ لوگ دوسری نیکیاں کریں، سب لوگ سب نیکیاں کریں گے. وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ، زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے، اقامت صلاۃ کرنے والا، یوم آخرت اور اللہ پر یقین رکھنے والا، یہی وہ لوگ ہیں جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مساجد کی تعمیر کریں. ہم جب مساجد کی تعمیر کرتے ہیں، یا قرآن حکیم نے جب لفظ یعمر مساجد اللہ، تو مساجد کی تعمیر سے مراد مساجد میں بچ جانے والے قالین کی کوالٹی سے نہیں ہے، فرش پہ لگنے والے ٹائلز کی قیمت سے نہیں ہے، منارے کی اونچائی اور خوبصورتی سے نہیں ہے، مسجد کے اندر کی سہولیات سے نہیں ہے. اصل میں مساجد کی تعمیر ہے مسجد کو مفید استعمال کے لحاظ سے ہے. اور مسجد کا سب سے پہلا استعمال کیا ہے کہ اس میں اللہ کی عبادت کی جائے، 5 وقتہ باجماعت نمازوں کا اہتمام، اس کے ساتھ مسلمان معاشرے کی دینی رہنمائی کا محور و مرکز. جب ہماری دینی رہنمائی، ہماری سیاسی فیصلے، ہمارے معاشی فیصلے، ہمارے محلے کے تمام گھریلو اور خاندانی فیصلے، جیسے کہ ہمارے نکاح ہے یا ہمارے خاندانوں میں جو چپخلشیں ہوتی ہیں، ان سب کے فیصلے اگر مسجد میں ہوں گے تو تب مسجد محفوظ رہے گی سرمایہ دارانہ نظام کے مقابلے میں. لیکن اگر مسجد کو محدود کر کے صرف روزانہ 5 دفعہ 10-10 منٹ کے لیے نماز کے لیے کھول دی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مسجد حصہ بن رہا ہے سرمایہ دارانہ نظام کا. اتنا سا کردار تو سرمایہ دارانہ نظام مسجد، مندر اور چرچ کو دینے کے لیے تیار ہے کہ آپ ان چیزوں میں آزاد ہے، تھوڑی دیر کے لیے کھول لے جائیں جتنے دل چاہے. جس طرح کہ وہ جوئے خانوں، جس طرح کہ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے وہ جوئے کے اڈوں یا نائٹ کلب کے لیے تیار ہے کہ کلب بھی ٹھیک ہے، یہ سب ٹھیک ہے. جب تک مسجد خود نظام کی بنیاد نہ بنے یا نظام اسلامی نظام کی بات کا محور و مرکز نہ بنے، تب تک یہ معاملات چلتے رہیں گے. قرآن حکیم نے اس کا آخری حصہ یہ ارشاد فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر. انہیں نیکیوں کی یہ جو تم تقسیم کرتے ہو کہ ہم تو مسجد کی تعمیر کریں گے باقی دین کا کام نہیں کریں گے، جس طرح کہ اہل مکہ سمجھتے تھے. تو قرآن حکیم نے فرمایا مسجد حرام کی تعمیر بھی ہو یا مسجد نبی کی تعمیر بھی ہو، لیکن اگر باقی دین کی حصہ داری میں حصہ نہیں لے رہے ہیں، باقی اسلامی اجتماعیت کے مرکز و محور کے طور پر مساجد کو بنا نہیں رہے، تو صرف مسجد کی اعلیٰ اور عالیشان تعمیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس ذمہ داری کی بنیاد پر ہم عہدہ برا ہو سکتے ہیں کہ ہم اسے پوری طرح سر انجام دیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری مساجد کو ہمارے دینی، ہمارے تعلیمی، ہمارے معاشی اور ہماری سیاسی نظام کی محور و مرکز بنائے کہ جہاں یہ سب فیصلے ہو. 10ویں پارے میں اہم مضامین ہونے اور سورہ انفال میں تفصیلات کی وجہ سے ہم اپنے دستیاب وقت میں پورے مضامین کو نہیں لے سکے، تو 10ویں پارے کا کچھ حصہ ہم 11ویں پارے کے آغاز میں انشاءاللہ کر لیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.